دوستو، کربلا کا واقعہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر زمین اور آسمان بھی غمگین ہو اٹھے۔ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیٹے کی شہادت کے بعد آسمان سرخ ہو گیا۔ کئی دنوں تک لال آندھیاں چلتی رہی اور ہر طرف خوف وحشت کا ماحول چھایا رہا۔ اس دن بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون نظر آتا تھا، کیونکہ یہ کوئی عام شہادت نہیں تھی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، کربلا کے میدان میں جب یزید کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کا پیغام بھیجا گیا تو آپ نے اسے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کسی ظالم اور ناحق حکم کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ جب یزید کو یہ خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ اگر نواسے رسول اس کی بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس وقت یزید کی یہ فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ فوج نے مشورہ کیا کہ 10 محرم آنے سے پہلے ہی حملہ کر دیا جائے۔ جب یہ خبر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے عباس، فوج کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی کا نواسہ ان سے ایک رات کی مہلت چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ یزید کے فوج کے پاس پہنچے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام سنایا تو فوج کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا۔ آخر کار انہوں نے ایک رات کی مہلت دینے کا فیصلہ کر لیا اور حملہ اگلے دن یعنی 10 محرم تک ٹال دیا گیا۔ یہ وہ رات تھی جسے عاشوراء کی رات کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں نے پوری رات عبادت، دعا اور ذکر الہی میں گزاری۔ سب کو معلوم تھا کہ اگلا دن ان کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے قدموں میں ذرا بھی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ ہر ایک کے دل میں بس یہی جذبہ تھا کہ دین اسلام کی خاطر اپنی جان قربان دینی ہے۔ پھر رات ڈھلنے لگی اور 10 محرم کی صبح طلوع ہونے لگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بیٹے آذان دو۔ جیسے ہی آذان کی صدائے کربلا کی فضاؤں میں گونجی، اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ساتھی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آذان کے فوراً بعد سب نے جماعت کے ساتھ فرض کی نماز ادا کی اور اپنے رب کے سامنے سجدہ راضی ہو گئے۔ اتنے میں یزید کی فوج نے حملہ شروع کر دیا اور پھر ایک ایک کر کے اہل بیت اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام وفادار ساتھی شہید ہوتے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خاندان رسول کے سبھی افراد شہید ہو گئے اور پھر جب کوئی باقی نہ رہا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سنتے ہی خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر طرف سے رونے اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگی، کیونکہ اب نبی کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دوسرے خیمہ میں تشریف لے گئے۔ ہاں آپ کے شہزادے
حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیمار کی حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے زین العابدین اٹھو اور اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سن کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی طرف نظر اٹھائی، دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم مبارک زخموں میں چھلنی تھا اور خون سے تر رہا تھا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بیٹا، ان ظالموں نے ہمارے اہل بیت اور خاندان رسول کے تمام افراد کو شہید کر دیا ہے۔ بیٹا، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لخت جگر نے شہادت کا جامہ پی لیا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ شہرے سے اٹھے، بیٹھے اور عرض کرنے لگے، بابا جان، مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی میدان جنگ میں جا کر دین اسلام پر اپنی جان قربان کر دوں۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے زین العابدین، تم خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، تمہیں زندہ رہنا ہے اور لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچانا ہے، تمہیں یزید کے دربار میں خطبہ دینا ہے اور حق کی آواز بلند کرنی ہے۔ یہ سن کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جھاروں قطرہ رونے لگے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بیمار بیٹے کو الوداع کہا اور خیمے میں نکل کر میدان کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے ہی میدان کربلا میں تشریف لائے، آپ نے یزید کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا رسول کا نواسہ ہوں، میں وہی حسین ہوں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوارا کیا کرتے تھے، میں وہی ہوں جسے میرے نانا اپنے سینے سے لگا کر سلایا کرتے تھے، میں وہی ہوں جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں وہی ہوں کہ جب نماز کے دوران اپنے نانا کی پشت مبارک پر سوار کو جاتا تھا تو میرے نانا میرے احترام میں اپنا سجدہ لمحہ کر دیا کرتے تھے تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے لوگو، آج تم نے حسین کو رلایا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے جنت کے بدلے دوزخ کا سودا کر لیا ہے۔ بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے یا میں نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے؟ یہ سن کر یزید کی فوج میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، ہم تمہیں اس لیے شہید نہیں کر رہے کہ تمہارا کوئی قصور ہے، بلکہ تمہیں اس لیے شہید کر رہے ہیں کہ تم علی کے بیٹے ہو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے لوگو، کیا تمہیں اسی علی کا بدلہ ان کی اولاد سے لے رہے ہو جنہوں نے ہر موڑ پر اسلام کی حفاظت کی؟ بس اتنے میں سمر چلا کر کہنے لگا، حسین کی بات مت سنو، اس پر حملہ کر دو۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کی سرزمین پر ایسا منظر نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا تھا اور نہ بعد میں دیکھنے کو ملا۔ ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا اور دوسری طرف 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو اکیلے ہی یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تلوار سے مار گرائے جا رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے اپنوں کی جدائی اور جسم پر لگے زخم بھی حسین کے حوصلے کو کم نہ کر سکے۔ آپ میدان کربلا میں شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔ جدھر رخ کرتے دشمن کے صفحے میں خلبلی مچ جاتی۔ آپ کی تلوار بجلی کی طرح چل رہی تھی اور دشمن آپ کے سامنے ٹھہرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ تاریخ نے ظاہر کر دیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہادری اور
ضرورت دیکھ کر یزیدی فوج کے قدم اکھڑنے لگے۔ کئی سپاہی میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے اور کچھ بھاگتے ہوئے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے شمر سے کہا، تم اب تک خاموش کیوں ہو؟ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ تو شمر بولا، اگر میں ان کے سامنے گیا تو مارا جاؤں گا۔ جب لوگ حسین کے ساتھیوں اور ان کے جوان بیٹوں کا مقابلہ نہ کر سکے تو خود حسین کا کیا مقابلہ کریں گے؟ ان کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے اور انہوں نے نبی کی تربیت حاصل ہے۔ جب دشمن آمنے سامنے کی لڑائی میں کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے ایک نئی چال چلی اور حکم دیا گیا، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ اس کے بعد شمر اور اس کے ساتھیوں نے اہل بیت کے خیموں میں آگ لگا دی۔ ادھر عمر بن سعد نے حکم دیا، حرمال حسین پر تیر چلاؤ۔ بس پھر کیا تھا، ہزاروں کی فوج نے چاروں طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر تیروں کی بوچھار شروع کر دی اور اہل بیت کے خیموں کو آگ کی لپٹوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کبھی فوج کی طرف جاتے اور کبھی خیموں کی طرف رخ کرتے۔ ایک طرف دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے اور دوسری طرف اہل بیت کے خیموں کی فکر بھی۔ اتنے میں عمر بن سعد چلا کر کہنے لگا، جس کے پاس جو کچھ ہے اسی سے حسین پر حملہ کرو۔ بس پھر کیا تھا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار سے وار کیا، کوئی تیر چلا رہا تھا تو کوئی پتھر برسا رہا تھا، یہاں تک کہ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی تپتی ہوئی مٹی اٹھا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف پھینک رہا تھا۔ اسی دوران ایک آواز بلند ہوئی، حسین کامیاب ہو گیا، حسین کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ صدا سنی، آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگے۔ ادھر دشمنوں کے تیر، نیزے، بھالے پتھر اور کربلا کی گرم مٹی لگا کر آپ کے جسم مبارک پر لگاتی رہی، لیکن آپ اپنے رب کی یاد میں مشغول رہے۔ زخموں کی شدت اور لگاتار ہونے والے حملوں کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور تھا، لیکن آپ کی زبان پر اب بھی اللہ کا ذکر جاری تھا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد چلا کر کہنے لگا، حسین زمین پر گر گئے ہیں، جاؤ حسین کا سر تن سے جدا کر دو تاکہ ہم یہ خبر یزید تک پہنچا سکیں اور اس کا انعام حاصل کر سکیں۔ مگر جو بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا اس کا دل کانپ اٹھتا، وہ آگے بڑھتا پھر پیچھے ہٹ جاتا، کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ نبی کے نواسے کے قریب جائے۔ اتنے میں شمر آ گئے، بڑھا اور کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہی ہوگا، مجھے خنجر دو۔ پھر وہ خنجر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ شمر نے آگے بڑھ کر خنجر کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی گردن مبارک پر رکھا اور اپنے ناپاک ارادے کو انجام دینے کی کوشش کرنے لگا۔ جب شمر نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس نے سوچا، تو صحیح حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے قریب گیا اور سننے کی کوشش کرنے لگا کہ نبی کے نواسے کی زبان پر آخری وقت میں کیا الفاظ ہیں۔ تب اس نے سنا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ میری اس قربان کو قبول فرما، میں نے تیری دین کی خاطر اپنا سب کچھ فدا کر دیا۔ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیرے نبی کے نواسے تیرے دین کی حفاظت کے لیے اپنا گھر،
اپنا خاندان اور اپنی جان تک قربان کر دی۔ زخموں سے چور ہونے کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زبان پر نہ شکوہ تھا نہ شکایت تھی۔ آپ لگاتار اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے اور اسی کی رضا پر راضی تھے۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور سمر سے فرمایا، اے بدبخت، کیا تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ اس پر سمر نے جواب دیا، ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو، علی کے بیٹے ہو اور فاطمہ کے لال ہو۔ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تو یہ سب جانتا ہے تو پھر میرا قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو سمر بولا، تمہیں قتل کر کے مجھے انعام ملے گا، سونا ملے گا اور حکومت کے قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا اس چاند روز دولت کے لیے اپنی آخر تک برباد مت کر، یہ تجھے اپنی نعمت اور جنت کی فکر نہیں۔ لیکن سم پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنی ضد اور دشمن میں ڈوبا رہا، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آخری لمحوں تک صبر، استقامت اور اللہ کی رضا پر قائم رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آخری لمحوں تک اللہ کا ذکر کرتے رہے اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت کے بلند بس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہونا تھا کہ یزیدی فوج میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا۔ لوگ جھومنے لگے، کچھ اپنی کامیابی کا جشن منانے لگے۔ اتنے میں اوپر بن سعد چلا کر کہنے لگا، لوٹ لو اہل بیت کو، خیموں کو لوٹ لو۔ بس پھر کیا تھا، یزید فوج خیموں کی طرف ٹوٹ پڑی اور ایک ایک چیز کو لوٹنا شروع کر دیا۔ پھر عمر بن سعد کہنے لگا، یزید کا حکم ہے کہ تمام شہیدوں کے سر میرے پاس لائے جائے اور ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جو یزید کے سامنے کھڑا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد یزید فوج نے شہیدوں کے جسم کے ساتھ بھی ظلم کیا اور ان پر گھوڑے دوڑا کر انہیں پامال کر دیا۔ ان کا مقصد لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا تھا، تاکہ کوئی حق اور سچائی کی خاطر یزید کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی ہمت نہ کرے۔ ایک طرف یزید فوج اپنی جھوٹی فتح پر جشن منا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، بہنوں اور اہل بیت اشک تھے۔ خیموں سے رونے اور سسکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، لیکن یزید اور اس کے ساتھی یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے حسین کو نہیں ہرایا، بلکہ حسین نے اپنی شہادت سے ہمیشہ کے لیے حق کو زندہ کر دیا۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں نے صبر، وفا، بہادری اور قربانی کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر پوری تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ 3 دن کی پیاسا بھوک، اپنی عزیزوں کی جدائی اور ہزاروں دشمن کے گھیراؤ کے باوجود نہ حضرت امام حسین پیچھے ہٹے اور نہ ان کے ساتھیوں نے حق دامن چھوڑا۔ انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ سر کٹایا جا سکتا ہے، لیکن ظلم اور باطل کے سامنے سر جھکایا نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے آج بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دنیا بھر میں مسلمان کربلا کے شہیدوں کو یاد کر کے غمگین ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بھر آتے ہیں اور زبان سے بے اختیار نکل پڑتا ہے، سلام ہو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر، سلام ہو
قربان کے تمام شہیدوں پر جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن حق اور سچائی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔